بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سلام کی کچھ سنتیں اور اس کے آداب عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی تمہیں جب کسی الفاظ کے ساتھ سلام کرے تو اس کو وہی الفاظ لوٹا دو یا اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کے سلام کا جواب دو۔ تو سلام جو ہے یہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور اس کو کہتے ہیں سلام تحیت، یعنی وہ سلام کہ جب کسی سے ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جو سلام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سلام تحیت، یعنی سلام مسنون، یعنی سنت سلام، اور اس سنت کا سلام کا جواب فوراً دینا یہ واجب ہے، اس میں تاخیر کرنا یہ بلا عذر یہ گناہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ سلام کرنا جو ہے وہ افضل ہے یا اس کا جواب دینا یہ جو ہے وہ افضل ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ سلام کرنا افضل ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس کا جواب دینا افضل ہے۔ بہرحال کہ سلام کرنا جو ہے اس میں زیادہ عاجزی ہے، اس میں زیادہ انکساری ہے، اس میں تواضع ہے، کہ جو بندہ سلام کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے تکبر سے بری ہو جاتا ہے، وہ بندہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، تکبر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بعض نے یہ فرمایا کہ اس کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ جو جواب ہے وہ جواب دینا واجب ہے، اور واجب کا جو درجہ ہے وہ سنت سے زیادہ ہے۔ تو ابھی سلام جو ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے؟ سلام کے جو ہے وہ زیادہ یعنی بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے، کہ السلام علیکم کہیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور آگے ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20، اور آگے وبرکاتہ کے ساتھ 30 نیکیاں یہ ملتی ہیں۔ یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ان کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا، تو اور ان کو جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت کے پاس بھیجا کہ وہ جا کے ان کو سلام کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کے سلام کیا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا تھا کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، کہ فرشتوں نے جو ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بڑھا کے جو ہے ان کو جو ہے جواب دیا تھا۔ تو یہ سلام جو ہے وہ کرنا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کا جواب دینا یہ فرشتوں کی سنت ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ الفاظ کو بڑھا کے جو ہے اس کا جواب دیا تھا۔ اب سلام جو ہے یہی سلام ایک سلام ہے کہ جس کا جواب دینا وہ ضروری ہے، واجب ہے، اس کو سلام تحیت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے سلام ہیں، کچھ سلام ایسے ہیں کہ جن کا جواب دینا واجب ہی نہیں ہے، جیسے سلام متارکت ہے، کہ جب جس طرح قرآن پاک میں آیا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں سے تو قالوا سلاما، تو وہ جاہلوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں سلام۔ تو یہ سلام جو ہے وہ سلام متارکت ہے، یعنی چھوڑنے کا سلام، تو اس سلام کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے۔ اور اس میں اگر جمع کے الفاظ ہونے چاہیے، اگرچہ ایک شخص کو آپ سلام کہہ رہے ہوں تو السلام علیکم، یہ کم جو ہے ضمیر جمع کی یہ ہونی چاہیے، زیادہ لوگوں کو سلام کر رہے ہوں پھر بھی جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہونا چاہیے۔ اور ایک جب جماعت کے پاس جب آپ حاضر ہوں، اور اس جو جماعت کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ لوگ، جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تو اب جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ جس کے پاس آئے ہیں ان کو سلام کریں، وہ ابتدا کریں، سلام میں پہل کریں۔ اسی طرح جو سوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے شخص کو سلام کریں۔ اسی طرح کہ جو چل رہا ہے راستے میں اس کو چاہیے کہ وہ راستے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرے۔ اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا ہے، جو عمر میں چھوٹا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے کو سلام میں پہل کرے، یعنی سلام سے پہل کرنے میں بھی مراتب ہے کہ سلام سے میں پہل کون کرے گا، تو جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرنے میں جو ہے پہل کرے۔ اور اسی طرح جو ہے، اور اگر آپ نے کسی قوم یعنی کسی جماعت کو جو ہے وہ سلام کیا اور انہوں نے اس سلام کا جو ہے جواب نہیں دیا، تو اب جیسے ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اب اگر کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا تو وہ سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی ایک شخص نے اس کا جواب دے دیا ہے تو وہ سارے اس سے سب سے گناہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اب بعض اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی کافر جو ہے وہ اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو
کسی کافر کو سلام ابتداً سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ سلام کر دے تو اس کو جتنا اس نے سلام کیے، جیسے السلام علیکم کہا ہے تو اس کو وعلیکم کہہ دیا جائے، اور اگر جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ وہ برا مان جائے گا اور وہ اسلامی جو ہے شعار کو سمجھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس میں اگر اس میں اندیشہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا یا اس طرح برا منائے گا تو اس کو وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ابتداً ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کا سلام دیں تو ان کو اتنے الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دے دینا چاہیے۔ اب جو کچھ فساق اور فجار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، اور یعنی فاسق معلن جو ہے ان کو بھی سلام جو ہے وہ نہیں ابتداً کرنا چاہیے، ان کو بھی سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن میں سلام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ تلاوت میں مشغول ہے یا کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے یا کوئی کھانا کھا رہا ہے اور نوالا اس کے منہ میں ہے، تو اور کوئی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح جمعہ کے وقت اب جاتے ہیں تو جمعہ کی تقریر ہو رہی ہے یا جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اس وقت بھی جا کے جو ہے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں بھی جا کے جو ہے وہ لوگ انتظار میں نماز کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، تو یہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے یہ سلام کر بھی دیا، کیونکہ آپ جو ہے وہ سلام کا محل نہیں ہے، وہ سلام کی جگہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے سلام کر دیا، کوئی شخص ذکر میں مشغول ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کر دیا، تو اس صورت کے اندر جو ہے ان کے اوپر جواب دینا بھی یہ واجب نہیں ہے، ان کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کو جواب دے، لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں جواب دے دینا چاہیے۔ اسی طرح بعض مقامات یعنی خط وغیرہ ہے، تو بعض خط میں سلام لکھا ہوتا ہے، جیسے آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ یا اس جگہ پہ جیسے کوئی سلام لکھ کے بھیجتا ہے، تو اب جو ہے اگر اس نے سلام جب ہمیں لکھ کے بھیجا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا ہے، تو اس کا جو ہے کیونکہ جب اس نے سلام کیا تو اس سلام کا فوراً جواب دینا یہ واجب ہے، تو اب زبان کے ساتھ جو ہے فوری طور پر اس کا جواب دے دیا جائے کہ جب وہ اس نے سلام لکھا ہے تو اب زبان سے کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر جو ہے وہ کیونکہ اگر لکھنے بیٹھیں گے، خط کا جواب لکھیں گے یا واٹس ایپ وغیرہ پہ لکھیں گے تو وہ تاخیر ہو جائے گی اس کا جواب لکھنے میں، اور اس میں تاخیر کرنا جو ہے سلام کے جواب میں یہ گناہ ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ سلام وغیرہ نہیں کرتے، جو بھی فون کال آئی یا جس سے بھی بات کرنا وہ ہیلو سے شروع کرتے ہیں، تو یہ ہیلو کہنا یا ہیلو کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ بلکہ یہ خلاف سنت ہے عمل۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہی کسی سے بات کریں تو وہ ہیلو ہائے سے شروع کریں، بلکہ سلام کے ساتھ شروع کرنی چاہیے کہ سلام جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وادخلوا الجنۃ بالسلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو سلام جو ہے ایک بہترین عمل ہے۔ اور بعض جو ہیں حضرات وہ ہتھیلیوں کے ساتھ ایسے اشارے کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کوئی اگر کسی کو سلام کرے تو اس طرح اس کا سر ہلا کر جواب دیتے ہیں، بلکہ یہ سلام کے جواب دینے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایسا اگر صرف اس نے سر ہلا دیا یا ہتھیلی کا اشارہ کر دیا یا اس طرح کر دیا کہ اس طرح اس کا جواب نہیں ہوگا، اس کو زبان سے جواب دینا اتنی آواز کے اندر کہ اگلا اس کو سن لے یہ واجب ہے۔ اگر زبان سے جواب نہیں دے گا اس کے سلام کا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کو جو ہے وہ اس کا گناہ ملے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیلو وغیرہ ہے اور یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مطلب ہیلو ہیل سے نکلا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا شعار ہے، ان کا طریقہ کار ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کس لیے ہے، تو انہوں نے اس کو تحیت کے لیے رکھا ہے، کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے رکھا ہے، متوجہ کرنے کے لیے رکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے لفظ کو استعمال کریں گے جو برا لفظ ہوگا۔ تو ہیلو وغیرہ کہنا ویسے جو ہے وہ یعنی ابتداً جو ہے وہ یہ اس سے شروع کرنا سلام کے بجائے یہ کہنا یہ تو بالکل خلاف سنت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے ناموں کے ساتھ اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ علیہ الصلاۃ والتسلیم لکھا جاتا ہے، اور اولیاء کرام یا صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس کا اگر خلاف کسی نے کیا کہ اس کا خلاف کرنا، ویسے علماء نے اس کو منع لکھا ہے کہ غیر نبی کے ساتھ جو ہے وہ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے لکھا جائے، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تشدد بڑھتا جائے، اور اس کو ویسے علماء نے منع فرمایا ہے،
لیکن کسی نے اگر ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھ دیا تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، جمہور علماء کا موقف یہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ غیر نبی جو ہیں ان کے نام کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یا علیہ السلام یہ نہ لکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔